بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو سٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ خالہ جان میرے لیے ایک رشتہ لائیں۔ لڑکا نیک، شریف اور پڑھا لکھا تھا۔ سادہ امیر لوگ نہیں تھے، لیکن کھاتے پیتے ضرور تھے۔ یوں میری بھی ڈولی بابل کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ ذکیہ آپی کی ہٹ دھرمی سے ماں باپ کے دل چونکہ کافی رنجیدہ تھے، لہٰذا میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ بس اللہ پر معاملہ چھوڑا اور والدین پر بھروسہ کیا، اور خدا نے اپنی رحمت کر دی۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ والدین نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ 4 بیٹیوں میں سے 3 خوش و خرم اور خوشحال تھی، اور ماں باپ کی دعاؤں سے ان کو سسرال بھی اچھے ملے تھے۔ والد صاحب اب بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو پینشن پہ گزارا کرنا پڑا۔ مالی حالات بھی خراب رہنے لگے۔ امی جان آپی کو سمجھاتی کہ اب تم رہ گئی ہو، آخر کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی، کب تک ہماری آزمائش چلے گی؟ اس پر آپی نے جواب دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ نوکری کر کے آپ لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گی۔ اچھی ملازمتیں یوں ہی نہیں مل جاتی۔ ذکیہ آپی کی خواہش کی خاطر ابو نے کافی کوشش کی، اور ان کو ایک دوست کے توسط سے آپی کو بینک میں جاب مل گئی۔ والدین بیچارے ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئے کہ بیٹی نے اپنی مرضی کر لی، مگر شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ دانیہ اور ہانیہ کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی تھی۔ میرا سسرال دور تھا، میں جلدی نہ آ پاتی تھی، تاہم خدا نے مجھے بیٹی دے دی اور میں اس میں مگن ہو گئی۔ امی ابو ہم تینوں بیٹیوں کی طرف سے مطمئن تھے، لیکن آپی ان کے لیے ایک خلش بنی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی یہی کہتے تھے، بیٹی تم بھی شادی کر لو۔ آخر شادی نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا کیا بھروسہ آج ہے کل نہیں، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ ابھی بھائی کی شادی باقی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور اس کی جاب بھی نہیں تھی، اس لیے شادی مشکل ہو گئی تھی۔ جہاں آپی کام کرتی تھی وہاں فیض نام کا ایک شخص ملازم تھا۔ جانے کیوں کر دونوں میں رابطہ بڑھا اور دوستی ہو گئی۔ پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ فیض کیسا تھا، کون تھا، ہمیں کچھ معلوم نہ تھا، بس آپی کی وہ پسند تھا۔ مگر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا، مگر آپی کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی، اور یہ حقیقت جاننے کے باوجود کہ انہوں نے فیض کی شریک ہاتھ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ امی ابو نے کافی سمجھایا، مگر یہ لڑکی کب کسی کی ماننے والی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گئی کہ شادی کرنی ہے تو فیض سے، ورنہ عمر بھر میں کنواری رہوں گی۔ امی ابو جانتے تھے کہ یہ کتنی ضدی ہے، جو سوچتی ہے وہ کر کے رہتی ہے۔ بھلا اسے اب جو بھی ہو، یہ دلہن تو بنے، شادی شدہ تو کہلائے۔ آپی کی ضد پر امی ابو نے شادی کی اجازت دے دی، لیکن شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک تو اس معاملے کو فیض نے انتہائی خفیہ رکھا، اور دونوں بہت خوش رہے، مگر کب تک شادی چھپ سکتی تھی؟ پہلی بیوی کو علم ہو گیا، اور اس کے بعد تو بس جیسے قیامت آ گئی۔ فیض کی پہلی بیوی ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ اس نے نہ صرف شوہر کو ناکوں چنے چبوائے تھے، انہوں نے جعلی کیس میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بھجوا دیا تھا۔ کافی دنوں تک آپی چھپی رہی، اور فیض ایسے گئے کہ پھر لوٹ کے نہیں آئے، اور نہ آپی کی کوئی خبر لی کہ کس حال میں ہیں۔ اس غم میں آپی نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اب کہتی تھی کہ واقعی میرا انتخاب غلط تھا، والدین ہی سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو جذباتی ہو جاتے ہیں، تب ہم سے درست فیصلے نہیں ہو پاتے۔ میرا بھائی راشد ان دنوں ماسٹرز کر چکا تھا۔ وہ ایک ہونہار اور محنتی طالب علم تھا، اور سب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، کیونکہ وہ نیک اور شریف تھا، اور لڑکیوں وغیرہ کے چکر میں پڑنے والا نہیں تھا۔ امی جان کو اس کے لیے ایسی ہی نیک اور سیدھی سادی لڑکی کی تلاش تھی۔ انہی دنوں جب کہ امی بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی کہ کسی نے امی جان کو بتایا کہ تمہارا بیٹا کسی نیہا نامی لڑکی کے چکر میں ہے، اور اس کے ساتھ سیر و تفریح کرتے دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر امی جان دھنگ رہ گئی کہ جس کو وہ سیدھا بیٹا سمجھتی تھی، وہ بھی کسی رنگ میں رنگ گیا تھا۔ ملنے ملانے کا سلسلہ روز کا تھا، کیونکہ نیہا بھائی کے آفس میں کام کرتی تھی۔ ابھی امی اسی تفتیش میں تھی کہ دیکھوں یہ لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کس خاندان سے ہے، کہ اچانک نیہا نے آفس آنا بند کر دیا۔ میرا بھائی بہت پریشان ہوا کہ وہ کہاں چلی گئی، تب ہی معلوم ہوا کہ وہ چھٹی پر ہے۔
راشد نیہا کے گھر گیا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے بوڑھی خاتون نکلی جو نیہا کی ماں تھی۔ بھائی نے پوچھا، نیہا آفس کیوں نہیں آ رہی؟ بوڑھی نے سوال کیا، کیوں؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں اور یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ وہ آفس کیوں نہیں آ رہی۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، بوڑھی خاتون نے جواب دیا۔ جب یہ الفاظ راشد نے سنے تو وہ چند لمحوں کے لیے بے سدھ ہو گیا، لیکن جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال کر بوڑھی خاتون کو خدا حافظ کہہ کر واپس لوٹ آیا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی نیہا ہے جس نے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی؟ آج وہ کسی اور کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر رچا کر جا چکی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی کے چہرے پر کبھی میں نے مسکراہٹ نہ دیکھی۔ امی بیٹے کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتی تو خود بھی مرجھا جاتی، مگر دل کے پھول تو قسمت سے کھل پاتے ہیں۔ امی کہتی تھی، بیٹا بتا دو کون سی ایسی حور پری ہے جس کی وجہ سے تم اتنے غمزدہ رہتے ہو؟ راشد نے کسی کو کچھ نہ بتایا، بس دن بھر بت کی طرح خاموش پڑا رہتا۔ دل ہی دل میں نیہا کی یاد چٹکیاں لیتی رہتی۔ اب اس نے بھی آپی والا حال کیا، یعنی جہاں امی رشتے کی بات کرتی چڑ کر اٹھ جاتا اور باہر چلا جاتا۔ کوئی لڑکی اس کو پسند نہ آتی اور امی شادی کا کہتی تو خفا ہونے لگتا۔ راشد کو یہ بھی غم تھا کہ نیہا شادی کے بعد خوش نہ تھی بلکہ برے حالات میں تھی۔ سسرال والے اس کو تنگ کرتے تھے، شوہر مارتا پیٹتا تھا، لیکن وہ منہ سے اف بھی نہ کرتی تھی، بس دل ہی دل میں اپنے خدا سے فریاد کرتی رہتی تھی۔ نیہا کا شوہر نشے کا عادی تھا، وہ رات رات بھر غائب رہتا تھا۔ اگر گھر آ جاتا تو بیوی کو مارتا پیٹتا، اور وہ اس لیے تمام ظلم سہتی تھی کہ شوہر کا گھر ہی عورت کا اصلی گھر ہوتا ہے۔ اس کی دہلیز کو پار کر کے وہ آخر کہاں جاتی؟ خدا نے اس کو بیٹا دیا، وہ اس میں مگن ہو گئی، ہر وقت بیٹے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی، یہاں تک کہ وہ 2 سال کا ہو گیا۔ راشد بھائی نیہا کی پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس کا شوہر زیادہ نشہ کرنے سے فوت ہو گیا ہے۔ محلے کے لوگوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اب اس کی زندگی اور بھی دشوار ہو گئی تھی۔ والدین غریب تھے اور نوکری جاتی رہی اور ننھے بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ ایک دن راشد دفتر سے لوٹ رہے تھے کہ ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کے ہمراہ ایک بچہ بھی تھا۔ راشد بھائی ٹھٹک گئے کیونکہ یہ نیہا تھی جس کی محبت میں وہ دیوانے ہو گئے تھے۔ میرے بھائی نے گاڑی کو بریک لگایا اور باہر نکل کر نیہا کو پکارا۔ نیہا کو بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ راشد ہے جو اسے پکار رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پھر آگے چل دی، یہ سوچ کر کہ اب اس سے میرا کیا واسطہ، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور مرحوم شوہر کی نشانی میرے ساتھ ہے، اب مجھے کون اپنائے گا؟ وہ اسی سوچ میں آگے چلنے لگی اور بھائی اس کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر وہ نیہا کو سمجھا بجھا کر گھر لے آیا اور امی جان سے کہا کہ آپ پوچھتی تھی نا کہ نیہا کون ہے؟ یہ نیہا ہے۔ امی نے کہا، بیٹی جانے تم نے کیا میرے بیٹے پر جادو کیا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ راشد نے کہا، نیہا اس بچے کی خاطر مجھ سے شادی کر لو، اس کو میں اپنا بیٹا سمجھ کر پالوں گا۔ وہ کہنے لگی، میرا دیور بہت خراب نیت کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں جبکہ میں اس سے چھپتی پھرتی ہوں۔ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو مار ڈالے گا، کیونکہ میرے بیٹے کے نام پر جائیداد ہے جس کی خاطر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کافی دنوں کے سمجھانے کے بعد بالآخر وہ راشد سے شادی پر رضامند ہو گئی۔ امی ابو نے بہت روکا کہ بیٹا اور لڑکیاں ہیں، تم نیہا سے شادی مت کرو، مگر بھائی نہ مانا اور امی ابو کو آخر بیٹے کے سامنے ہار ماننا پڑی۔ راشد کی نیہا سے شادی ہو گئی، وہ بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی، دونوں بہت خوش تھے، لگتا تھا کہ یہ ان کی مثالی جوڑی ہے۔ آتے ہی نیہا نے گھر سنبھال لیا، گھر کے تمام کام کاج وہ کرنے لگی۔ نیہا نے گھر آ کر 4 چاند لگا دیے تھے، لیکن یہ خوشی پائیدار نہ تھی۔ ایک روز جب کہ امی ابو کہیں گئے ہوئے تھے اور راشد بھی گھر پہ نہ تھا، صرف نیہا گھر میں تھی، اس کا دیور آیا اور اس کو گولی مار کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ نیہا کے بیٹے کو بھی چھین کر لے گیا تھا۔ راشد کو نیہا کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ والدین نے بہت چاہا کہ راشد دوسری شادی کر لے، مگر میرے بھائی نے پھر شادی نہ کی کیونکہ وہ نیہا سے سچی محبت کرتا تھا۔ 15 برس بیت گئے کہ ایک روز خبر آئی کہ نیہا کے بیٹے نے خود کو پستول کی گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ اس خبر پر سب ہکا بکا اور حیران اور پریشان رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ سچی خبر ہے۔
नेहा का लख्त जिगर इन दिनों 16 बरस का था। पिस्तौल की गोली कनपट्टी पर लगी थी। लोग कहते थे इतने मासूम लड़के ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसको भी इसके चचा ने हलाक किया क्योंकि वो इसकी जायदाद को वापस लेना चाहता था जो इस लड़के के नाम थी। अल्लाह जाने असल हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि ना तो कातिल को गिरफ्तार किया गया और ना ही इसको सज़ा हुई क्योंकि ये एक असर व रसूख वाला शख्स था। आज वो अपने भाई की जायदाद का भी वारिस है क्योंकि असल वारिस तो मारे गए हैं। राशिद भाई ने दोबारा शादी ना की, वो बैरून मुल्क चले गए। आपी को तलाक हो चुकी थी। अब इसका हुस्न भी ख़त्म हो गया था। जिस हुस्न पर वो इतराती थी और किसी को खाते में न लाती थी, इसी हुस्न के गरूर ने इनको खाली हाथ किया और अब वो अक्सर व बेशतर सिर्फ पछतावे की आंख में जलती रहती हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।